إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم. گزشتہ بات چل رہی تھی منافقین کی. منافقین میں نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ کی پیداوار تھی. مہاجرین میں سے کوئی بھی منافق نہیں گزرا ہے. انصار جو تھے ان کے اندر بھی منافقت اس وجہ سے آئی کہ وہ یہود سے تعلقات رکھتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو یہودیوں کے اندر جو صفات تھے وہ بھی ان کی زندگی میں آئے، اس لیے انصار میں سے منافقین پیدا ہوئی. اور ان کا سب سے بڑا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ اس نے جب بھی کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس کا ہوتا تھا. احد کے اندر جو 700 لوگوں کو لے کر جو الگ ہو گیا تھا یہی عبداللہ ابن ابی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا. تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اصول ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی سمجھتا ہے گویا کہ اپنے ساتھ برائی کر رہا ہے. تو وہ دھوکہ تو دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، لیکن اس دھوکے کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کے ساتھ دھوکہ اتنا برا ہے گویا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کر رہا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے من عادی لی ولیا، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے تو وہ گویا کہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے اور میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے اللہ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے. تو ان کی بیماری جو ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ نفاق پیدا ہوا ہے. حالانکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا انہم، قرآن کریم فرماتے ہیں انما نحن مصلحون. وہ منافق اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ ہم تو اچھا کام کرتے، کوئی برا کام نہیں کرتے. ایک دنیا کا مزاج ہے کہ فساد کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ڈاکہ زنی کرے، لوٹ پھاٹ کرے، اس کو فساد سمجھتے ہیں لوگ عام طور پر کہ بھائی کسی کو قتل کر دیا، کسی کا مال لوٹ دیا، کسی کی عزت لوٹ دی، یہ فساد. تو یہ نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تھوڑی فساد مچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھیے فساد تم جو سمجھتے ہو وہ فساد نہیں، اس کو یہی فساد نہیں ہے. فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد اچھے اخلاق کے خلاف کام کرنے کا نام بھی فساد ہے. صرف یہی فساد نہیں کہ لوٹ مار کر دی، اسی کو اللہ کہہ رہا الا انہم هم المفسدون. یہی فساد مچانے والے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں. تو فساد کس کو کہتے ہیں یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. اخلاق کا جو فساد معاشرے کو بگاڑتا ہے وہ ڈاکہ زنی اور چوری سے نہیں فساد پھیلتا. حسد، کینہ، نفاق، بغض، یہ دشمنی، اس سے جو فساد آپس میں پھیلتا ہے یہ کہہ رہے اللہ رب العزت. ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا، جھوٹا وعدہ خلافی کرنا، یہ ساری چیزیں اخلاق کی قبیل سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے خلاف کرنا یہ ہے فساد اصل. تو منافقین وہ تو نہیں کرتے تھے لوٹ پھاٹ ووٹ، لیکن ان کے اندر اخلاقی بگاڑ تھا. اسی کو اللہ کہہ رہے کہ یہی فساد پھیلاتے دنیا میں. وہ کیسے پھیلاتے ہیں؟ دیکھیے دو طرف کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے دوست شیاطین کے پاس جاتے
یعنی جو سرگنا ہوتا ہے ان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ کھلم کھلا کافر ہے، ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان جیسی بات کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، قالوا انا معکم، ہم تو اصل میں دین سے تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن مسلمانوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اس لیے ان کے ساتھ ان کے جیسا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دونوں طرف کی بات ہے، تو یہ فساد کی جڑ ہے۔ ایک آدمی ایک ہے، منہ ایک ہے، لیکن اس کی اعمال کے اعتبار سے منہ دو ہو جاتے ہیں، تو یہ ہے فساد کی جڑ۔ جہاں بھی فساد پھیلتا ہے آپ دیکھ لیجئے یہی چیز ہے کہ آدمی دو طرف کی باتیں، دونوں طرف، ادھر بھی میٹھا ادھر بھی میٹھا، دونوں طرف میٹھا رہنے کے چکر میں انصاف کی کوئی بات آج نہیں کرتا ہے، اس لیے فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہمارے یہاں معتبر۔ اب دیکھیے نفاق کی بہت ساری علامت بھی میں نے بتلائی تھی، قرآن کریم میں اللہ نے اس کی نفاق کی ایک علامت بتائی ہے، کیا؟ مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو خوش ہو، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تجھے کوئی اچھی تکلیف، کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے تو اس کو خراب لگتا ہے، یار اس کو کہاں مل گیا، اچھا، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو بے انتہا ان کے دل خوش ہوتے ہیں، ان کے دل خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے نفاق کی علامت کہ مسلمان سے آدمی کو اتنا بغض ہے کہ ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، برائی، یہ اس کی نشانی بتائی قرآن کریم میں اللہ نے، ان نشانیوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کون سا ایمان معتبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ، یہ دوسرے لوگ جو ایمان لائے یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان لائے ہیں ایسا ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان معتبر ہے، ورنہ تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے معنی میں، ایک کی بھی اتباع کرو کہ صحیح راستے پر پہنچے۔ تو ان کا ظاہر بھی ٹھیک تھا، باطن بھی ٹھیک تھا، ایسا ایمان چاہیے۔ سرسری ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان منافقین کو کہہ رہے کہ تمہارا ایمان ادھر الگ ہے ادھر الگ ہے، ایسا ایمان نہیں، دل ایک ہونا چاہیے، اور ایمان کے اندر جو دل کے اندر ہے وہی زبان پر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، دوسری جگہ اس پارے کے آخر میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہاری ہدایت اس وقت معتبر ہے جبکہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام، ایسا ایمان اگر ہے تمہارا تو معتبر، نہیں تو نہیں۔ تنہائی میں بھی، گھر میں بھی، مجمع میں بھی، اکیلے ہو اور سامنے پورا دشمن ہو، پھر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک جگہ یہودیوں کے ایک مجمع سے گزر رہے تھے، وہاں ان کا ایک جو تھا عالم وہ تقریر کر رہا تھا تو وہ اللہ کو گالی دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو فقیر بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ اتنے بڑے مجمع کے درمیان میں جا کر لوگ کہتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نرم تھے، لیکن لوگوں مسلمانوں کے معاملے میں تو نرم تھے، لیکن اللہ کا معاملہ جہاں آ جاتا تھا بڑے مضبوط، پورے مجمع میں سب یہودی ہے، اکیلے تنہا ہے، جا کے اس کو ایک تماچا مار دیا، مار کے واپس بھی آ گئے۔ تو وہ لوگ ان کو مارنے کی، ان کو بدلہ لینے کی ہمت تو ہوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ تمہارے اس آدمی نے ہمیں مار دیا، ہمیں قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے اس کا۔ تو کہ کیا ہوا کہ تھپڑ مار دیا؟ ہاں قصاص چاہیے، انصاف کسی کے ساتھ بھی ہوگا، کوئی بھی ہو۔ تو کیا ہوا معاملہ؟ کہ ایسا ایسا ہوا، ہم نے کچھ کیا نہیں، آ کر مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اترائی، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ بھئی کیا ہوا کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا تھا؟ کہ ہاں، اور بھی جی چاہ رہا ہے کہ دوسرا بھی ماروں یہاں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ رہے، تو پوچھا آپ سے کیا ہوا تھا؟ تو جھوٹ بولنے والے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ ایسا ایسا کہہ رہی تھی، تو میرے برداشت سے باہر تھا، میں نے جا کے مار دیا۔
جو ہونا ہے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر, بدلہ نہیں ہوگا ان کا بدلہ نہیں ملے گا. انہوں نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے اور صحیح کیا ہے, کہ جو کہہ رہے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں یہ لوگ غلط بول رہے تھے اس لیے مارا ہے, کوئی بات نہیں, مارنے دو. اتنی بڑی بات, سچ کتنا ہی بڑا مجمع کیسے بھی ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات سننا ان کے بس کی بات نہیں. یہ دل میں ایسا مضبوط ایمان چاہیے. ایک صحابی تھے, دو بھائی تھے, ایک چھوٹا ایک بڑا. چھوٹا مسلمان ہو گیا تو یہ دونوں کے دونوں ایک یہودی کے ماتحت یتیم ہو گئے تھے. یہودی نے ان کو پالا تھا اور بڑا کیا تھا. تو چھوٹا مسلمان ہو گیا تو جس یہودی نے ان کو پالا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت دشمن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کون قتل کرے گا؟ تو انہوں نے کہا میں قتل کروں. حالانکہ ان کے گھر پلے ہوئے تھے تو جا کے اس کو مار دیا. تو یہ تو گھر واپس بھی آ گئے. تو ان کی بڑے بھائی کو پتا چلا, وہ مسلمان نہیں ہوا تھا ابھی, بڑا بھائی. تو اس نے کہا تجھے کچھ پتا ہے, تیرے پیٹ میں اس کا اناج پڑا ہوا ہے اور تیرے جا کر اس کو مار دیا؟ تو کہ ہاں. کہ کیوں مارا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے مار دیا. تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے مارنے کا کہیں گے تو میرے کو بھی مار دے گا؟ تو کہا ہاں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تجھے مار دو تو مار دوں گا تیرے. کیسا اس کا ایمان ہے کہ اپنے تمام احسانات بھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہہ رہے, بس بات ختم. ایسا دل میں مضبوط ایمان تھا. ہمیں بھی سوچنے, اپنے بارے میں سوچے ہر آدمی, کیا میرے پاس اتنا ہے؟ ہم بہت ساری چیزیں سوچنے لگے. اگر کوئی حکم دیا جائے کہ ایسا کرو. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, چھوٹی سی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے, پہلے ہی سال ان کی پیدائش ہوئی. تو آپ کے آخر کی زندگی تک کتنے سال ہوئے ہوں گے ان کے؟ 10 سال. 10 سال کے تھے, اتنے چھوٹے سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پچھوا لگوایا جس سے خراب خون نکلتا ہے, تو ان کو دیا کہ جا کے کہیں دفن کر. 10 سال کے تھے صرف. تو جا کے کیا کیا؟ کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ ایسا کرنا چاہیے. جا کے پی کے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خراب خون پی کے آ گئے. واپس آئے, پوچھا کیا کیا؟ دفن کر دیا کہ ہاں ہو گیا کام. آپ ابھی کہاں کیا؟ تو کہا کہ میں پی گیا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے خون میں میرا خون مل جائے جہنم اس پر حرام ہے. کس نے سکھایا ان کو کہ ایسا کرنا چاہیے؟ ایسی دل میں محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سعید ابن خدری رضی اللہ عنہ, ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جہاں رخساروں میں وہ کیل بجھ گئی تھی احد میں, تو خون پورا چوس لیا. یہ تھا کمال. مغیرہ ابن شعبہ والی جو حدیث ہے, ہم فضائل اعمال میں بھی پڑھتے ہیں, حضرت سہل رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, کفار کی طرف سے یہ پیغام لے کر سفیر بن کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے کہا میں نے پوری دنیا گھومی, بڑے بڑے بادشاہوں اور درباروں کو میں نے دیکھا ہے, وہ لوگ ایسی عظمت نہیں کرتے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ. وہ اگر یعنی بلغم بھی نکالتے, کف نکالتے ہیں, تو بھی لوگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اور ہم تو سوچے, یقینی بات ہے ایسا ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے لوگ چنے تھے. اسی لیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ میرے لیے عالم ازل میں ایک نور جو تھا, جن جن کے دلوں نے ان کو میرے لیے انتخاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میرے صحابہ بننے کے لائق ہی یہ لوگ. یہ آپ کو اپنی ایک کیا کہتے ہیں خواب کی بات ہے, لیکن سمجھنے کی بات ہے. ایک بہت بڑے ماشاءاللہ نیک آدمی تھے, کبھی بہت سارے اللہ کے راستے میں انہوں نے بڑا وقت بھی لگایا.
ان کے دل میں یہ ہمیشہ آتا رہتا تھا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیتا. ہر ایک کو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ تمہارا اس زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تم اس لائق بھی نہیں تھے, اس زمانے میں پیدا ہوئے وہی اللہ کا احسان ہے. تو ان کو دکھایا. ایک مرتبہ خواب میں دیکھا انہوں نے, کیا دیکھا کہ گاڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ٹیکسی گاڑی, تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ, تین ہیں, اور چوتھے وہ خود ہے. چوتھے وہ خود اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی ڈالان پہ جا رہا ہے, وہ گاڑی جا رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیونگ سیٹ پر ہے. تو وہ گاڑی بند ہو گئی ڈالان پر ہے, تو گاڑی جائے گی کہاں, ریوس جائے گی نیچے. تو جیسی گاڑی بند ہو گئی سب باہر نکل گئے کہ اس گاڑی کو پکڑے نیچے نہ چلی جائے. تو وہ جو چچا تھے نا, نیک آدمی تھے, وہ ہماری بھی عادت ہے, اگر گاڑی جاتی تو کیا روڑا تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہ روڑا تلاش کرنے کے لیے گئے, نیچے اترے. اور یہ تین صحابی جو تھے, صدیق اکبر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت علی, تین ٹائر کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے, وہ خواب میں دیکھ رہے, وہ خواب میں اپنا سر رکھے ہوئے اور یہ پتھر تلاش کرنے گئے. تو یہ ہے فرق. اللہ نے بتلایا کہ تم پتھر تلاش کرنے جاؤ گے اتنی دیر تو وہ گاڑی کہیں چلی جائے گی. یہ سر رکھنے والے لوگ ہیں, اپنا سر اس دین کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سر رکھنے والے لوگ ہیں. تم سر رکھنے والے نہیں ہو. یہ فرق ہے ہماری زندگی میں. بہرحال تو صحابہ کرام جیسا ایمان معتبر ہے, اس کے علاوہ کسی اور کا ایمان معتبر نہیں. ہمارا ایمان, صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ نے بڑی زبردست آیت پیش کی ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما بدلوا تبدیلا. ان کو ذرہ برابر دنیا نے ان کو بدلا نہیں ہے. دنیا نے, دنیا کی جو راحتیں اور عیش و آرام صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں بدلا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, آدمی نمازی ہوتا ہے اچھا خاصا, لیکن جہاں پیسہ اچانک آ گیا تو اس کی نماز چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے. نماز چھوٹنا شروع, سب سے پہلا حملہ اس کا نماز پر ہوتا ہے. صبح میں تھوڑا سا لیٹ, رات کو لیٹ آیا, صبح میں دیر ہو گئی, تو فجر میں نہیں, تھوڑا لیٹ ہو گیا. اتنے زمانے میں لیٹ نہیں ہوتا تھا, پیسہ آیا تو اب لیٹ آیا تو اب لیٹ ہو گیا. اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے وما بدلوا تبدیلا, ذرہ برابر وہ بدلے نہیں. مال آیا تو بھی کوئی بات نہیں, نہیں تھا تو بھی اپنی اصلی حالت. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بڑے زبردست صحابی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پسندیدہ تھے. ایک مرتبہ مجمع بیٹھا تھا مسجد میں, ہر قسم کے صحابہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, صدیق اکبر, سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دروازہ تھا, دروازے کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر کہا تم میں سے ہر آدمی کوئی نہ کوئی ایسی عادت رکھتا ہے جو مجھے ناپسند ہے. کسی نے کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے جو اچھی نہیں لگتی ہے, سوائے ابو عبیدہ کی, ان کی کوئی عادت مجھے خراب نہیں لگتی, سوائے ابو عبیدہ ابن الجراح کے, کہ ان کی مجھے کوئی عادت اتنے بڑے آدمی تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس انہی کے ہاتھوں فتح ہوا ہے, ملک شام انہی کے ہاتھوں فتح ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے, ان کے ہاتھ میں چابی دینے کا انہوں نے وعدہ کیا, تو یہ تشریف لے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دو مقصد تھے جانے کی, ایک تو بیت المقدس کی فتح تھی, اور دوسرے بیت المقدس بڑی خوشحال جگہ تھی, عیش و آرام والی جگہ تھی. تو میرے یہ جو صحابہ وہاں رہتے ہیں تو ان کی زندگی کیسی ہے, وہ بھی ٹٹولے, دیکھے تو صحیح, سب آرام میں مست تو نہیں ہے. تو چابی مل گئی, بیت المقدس فتح ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. حضرت ابو عبیدہ کو کہہ رہے ایک مرتبہ رات, آج تو آپ کے گھر کھانا کھائیں گے, آج تو آپ کے گھر کھانا کھائیں, میرے گھر میں آپ کو کچھ نہیں ملے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے گھر میں آپ کو آنسو نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, نہیں پھر بھی
दिखते हैं आपके घर, ले गए। शहर से बिल्कुल बाहर वो रहते थे, शहर से बिल्कुल बाहर, तो ले गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सारे घर को देखा, चारों तरफ कोई चीज नहीं मिली, तो उन्होंने कहा खाना वाला कुछ इंतजाम। तो वो जो लकड़ी पाट बने हुए होते हैं, तो पाट के दरमियान में सूखी रोटी रखी हुई थी, तो पानी लाए और सूखी रोटी और कहा ये नमक लगाकर इसको खा लो। ये अबू उबैदा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। उन्होंने कहा था कि आपको आंखों के निचोड़ने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे और फरमाया कि सब के सब हम बदल गए सिवाय आपके, आप नहीं बदले। ऐसा जबरदस्त सहाबाई किराम ने, हम सहाबाई किराम की ईमान को पढ़ते नहीं है। अल्लाह जिसकी गवाही दे रहा है कि ऐसा ईमान हमारे यहाँ चाहिए। फुसफुसा ईमान हमारे यहाँ मोतबर नहीं है, दिल की गहराइयों में चाहिए। जो दिल की गहराई में है वही जुबान पर चाहिए। जुबान से तो हर आदमी नेक है, जुबान से हर आदमी नेक मालूम होता है, लेकिन कुरान कह रहा है वहुस्सिल मा फि सुदूर, कयामत में ये जुबान का काम नहीं चलेगा। दिलों में क्या है वो टटोला, हुस्सिल मा फि सुदूर, वही हासिल किया जाएगा जो दिलों में है। दिल में क्या है? दिल में कीना, बुग़्ज़, अदावत, लोगों से दुश्मनी, ये सारी चीजें भर के गया है। अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत नहीं है, तो फिर वो मोतबर नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने जो कहा था ना कि निफाक और कुफ्र, इन दो चीजों से बचना निहायत अहम है। बचने की चीजें, चाहे करने की चीजें कम करे आदमी, करने की चीजें कम करता है, लेकिन दिल बड़ा। एक सहाबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे में बैठे हुए थे, एक सहाबी, कि अगर किसी का दिल ये खुश हो इस बात से कि किसी जन्नती को देखे, तो अभी एक आदमी आएगा तो जन्नती है। एक सहाबी तशरीफ लाए, अपने बगल में जूते दबाकर मस्जिद में कोने में जूते रख कर बैठ गए। अब सब उनकी तरफ देख रहे हैं। अब सबने कहा था अभी वो आएंगे, वो जन्नती है। तो उनको तो पता नहीं कि क्या बात हुई है, लेकिन जो बैठे थे उनको तो पता था कि इनके बारे में कहा जा रहा है। तो उनमें से एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु उनके घर गए रात को कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं 3 दिन। मेहमानी कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन होनी चाहिए। उससे ज्यादा फिर वहां जाके चिपक नहीं जाना चाहिए किसी के घर। बहरहाल तो 3 दिन कहा, तो फिर गए, पूरी रात जागते रहे उनके साथ। कि रात को क्या करते, तहज्जुद पढ़ते, क्या करते, कोई और टाइम की नमाज पढ़ते थे। तहज्जुद भी नहीं पढ़ी उन्होंने, और सुबह फजर की नमाज जाके तो उन्होंने भी पढ़ी, उन्होंने पढ़ी। 3 दिन तक ऐसा किया। चलो एक दिन भूल जाए आदमी, तहज्जुद में लेट उठे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तीनों दिन। तो उन्होंने कहा कि मैं एक मकसद के लिए आपके यहाँ मेहमान आया था, मेरा कोई खाना पीना मकसूद नहीं था, और वहां पे इतना बड़ा कोई खाना पीना तो ऐसी दुकानें तो लगी हुई नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ये कहा था कि आप जन्नती आदमी हैं, तो मैं आपके अमल को देखना चाहता था कि क्या अमल आपका ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेकिन मेरी जिंदगी में एक अमल है, शायद उसका असर। तो कहा क्या? कि जब भी मैं रात को लेटता हूं, मेरे दिल के अंदर जितना भी किसी के बारे में कोई किना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी होती है, मैं उसको निकाल के सोता हूं। मैं उसको अपने दिल में नहीं रखता, मैं माफ कर देता हूं। ये मेरा अमल है। तो उन्होंने कहा हाँ, यही जो आपका अमल है, किसी के बारे में कीना नहीं रखे। ये इसीलिए हदीस शरीफ में आता है, या बुनय्या इन क़दरत अन तुस्बिहा औ तुमसी वलैसा फी क़ल्बिका ग़श्शुन फ़फ़अल। ऐ बेटे, अगर तू सुबह और शाम इस हाल में कर सके कि तेरे दिल में किसी के बारे में कीना न हो, तो ऐसा कर, ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा। पूरी हदीस है इसी। इसलिए सहाबाए किराम का जो ईमान है, वो ईमान अपनी जिंदगी में लाना निहायत जरूरी है।
ٹٹولنا چاہیے میری زندگی میں ہے وہ ایمان. اللہ تعالیٰ کیا نہیں چلے گا. زبان اليوم نختم علی افواہہم, اللہ کہہ رہے ہم تمہاری زبانوں پر تانے لگا دیں گے قیامت کے دن, نہیں بول سکو گے. وہ تمہارا دل بولے گا, تمہارے اعضاء بولیں گے, چمڑی بولے گی, سب کچھ بولے گا, لیکن زبان نہیں بول سکی. یہ قیامت کے دن ایسا معاملہ. ذرا ذرا سی بات قرآن کریم میں ہے, ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قیامت کے دن نامہ اعمال کھول کے رکھ دیے جائیں گے. آدمی سوچے گا کہ ارے یار اس میں کیا کیا لکھا, پڑھے گا, اللہ کہیں گے پڑھو اس کو, اقرا کتابک, خود پڑھو, خود فیصلہ کرو کہاں جانا ہے, خود پڑھو تم تمہارے نامہ اعمال کو اور خود تم فیصلہ کرو تم کو کہاں جانا چاہیے, فیصلہ کرو تم. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, تم خود اپنے حساب کے لیے آج کافی ہو, تمہیں پتا چل جائے گا کیا کیا ہے. تو یہ اس کے بارے میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے, ووضع الکتاب کے ذیل میں, کہ تم کسی کو دیکھ کر صرف مسکرائے ہو, ایسا کر کے کوئی بات اس کی یاد کر کے مسکرائے ہو, قیامت کے دن وہ بھی پوچھا جائے گا کیوں اس کو دیکھ کر مسکرائے, کیوں مسکرائے. اتنی چھوٹی چھوٹی بات کا قیامت کے دن حساب ہوگا. وہ دل کی بات ہے کہ دل کے اندر تمہاری کسی کے بارے میں بدگمانی ہوئی یا کوئی اس کی کسی بھی چیز کا مذاق تمہارے دل میں آیا اور تم ہنسے ہو کسی مسلمان کا مذاق. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت دبلے پتلے آدمی تھے, چھوٹے سے تھے, اور ان کی پنڈلیاں چھوٹے بچے کی طرح, چھوٹی پنڈلیاں یہ جو ہے نا پیر کی, چھوٹے بچے کی طرح دبلی پتلی تھی. ایک مرتبہ صحابہ کرام اور کسی جگہ جا رہے تھے تو مسواک کے لیے ایک لکڑی کو کاٹ رہے تھے, تو لنگی پہنے ہوئے تھے. تو جب آدمی لنگی میں ہاتھ اونچا کرتا ہے تو لنگی بھی تھوڑی سی نیچے سے اونچی ہوتی ہے, تو ہاتھ پکڑ کے توڑنے کے لیے تو وہ پنڈلی ان کی ظاہر ہوئی, تو پنڈلی چھوٹے بچے کی طرح ان کی پتلی تھی, تو سب صحابہ زور سے ہنس پڑے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں لگا. تو صحابہ کرام کا ایک مزاج تھا, اپنی اچھی اور خوشی کی چیز اور غمی کی چیز سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کرتے تھے کہ میرے کو یہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رونے لگے کہ میرے ساتھ سب ہنس رہے میری پنڈلی کو دیکھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور کہا کہ تم جانتے ہو اس پنڈلی کا وزن قیامت کے دن جو نامہ اعمال میں ہوگا نا, تم حیرت میں پڑ جاؤ گے اس آدمی کی پنڈلی کتنی وزنی ہے. بہت بڑے آدمی تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. جب جناتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دینے جا رہے تھے, مسجد الجن بھی ہے جنت المعلا کے پاس, حرم شریف سے جنت المعلا جاتے درمیان میں مسجد الجن ہے, چھوٹی سی مسجد ہے, وہاں ان کو بٹھایا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا ایمان مضبوط ہو آج میرے ساتھ چلے, میں ایمان وہ ان کی دعوت دینے جا رہا ہوں جناتوں کو. تو کوئی کھڑا نہیں ہوا, عبداللہ بن مسعود بھی کھڑے نہیں ہوئے, لیکن آپ نے کہا تم چلو میرے ساتھ. اتنا مضبوط ایمان ہونے کو کہا تھا تو وہ تو کھڑے نہیں ہوئے, لیکن آپ نے کہا تم چلو میرے ساتھ. گئے اور ایک راؤنڈ کیا, گول دائرہ, یہیں بیٹھنا, اس کے باہر مت نکلنا. تو بیٹھے رہے وہی. انہوں نے دیکھا, پوری رات دیکھا, ایک بڑی بڑی جماعت جناتوں کی جا رہی ہے, جب گول دائرے پر آتی ہے تو وہاں سے مڑ جاتی ہے, ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے, پوری رات اسی طرح بیٹھے رہتے. ہمارے جیسا کو تو کئی بات تھی, یہ کیا مصیبتیں, بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مضبوط ایمان ہونا چاہیے. تو عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں, ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, یہ جو بھی بات میری طرف منسوخ کر کے کہے وہ سچ, ایسا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مضبوط ہے. ہمارا جو فقہ حنفی جو چلا ہے نا, عبداللہ ابن مسعود سے چلا ہے, دو صحابی سے چلا ہے. عبداللہ ابن مسعود سب سے پہلے کوفہ میں گئے, اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے. ان دو سے جو مسائل نکلے ہیں وہ فقہ حنفی کے مسائل ہے, اس لیے ہمارا بھی ان سے گہرا تعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. ایسا مضبوط ایمان میرے محترم دوستو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حکایت صحابہ کو پڑھو, صحابہ کے واقعات کو پڑھو, قرآن کریم کو پڑھو, قرآن سے ایمان ملے گا, ایمان قرآن سے ملے گا. اللہ تعالیٰ کہاں انسانوں کی دکھتی رگ پر انگلی رکھتے ہیں. ایمان آج بھی بہت سے لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں اللہ رب العزت نے یہاں جو کہا آمنو کما آمن الناس، جیسا صحابہ کرام نے کیا ہے ان کے خلاف آج بھی جو بھی کہے گا یا کرے گا وہ غیر معتبر، وہ معتبر نہیں. صحابہ کرام نے کیا ہے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں اچھا تھا لیکن صحابہ نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے میں خیانت کی ہے. یہ حضرت امام مالک کا قول ہے. یہ کوئی اگر یہ کہتا ہے بعد میں کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پھر بھی اچھا کام ہے، پھر بھی، تو یہ غلط کہہ رہا ہے. یہ غلط کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، بس بات ختم. صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، بات. اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں کیا پھر بھی اچھا ہے، اگر وہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے یہ کام تو پھر غلط، اس کا گناہ ہوگا اس کو. دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے بدعت اور ایک ہے رسم. یہ بھی خاص اہم چیزیں سمجھنے کی چیز، بدعت اور رسم. بدعت سے یہ بہت زیادہ سخت ہے رسم کے مقابلے میں. رسم بھی غلط ہے، مسلمانوں کے لیے رسم بھی غلط ہے، لیکن جب بدعت اور رسم دو چیزیں ساتھ میں ہوگی تو بدعت زیادہ سخت ہے رسم کے مقابلے میں. بدعت کے اندر ہوتا کیا ہے؟ بدعت کے اندر کوئی ایسا کام جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا اور ہم کر رہے ہیں کس نیت سے؟ ثواب کی نیت سے، تو بدعت ہے. ثواب کی نیت سے. اور ایک کام ہے ہم کر رہے ہیں لیکن کوئی ثواب نہیں سمجھتا، اس کو ثواب نہیں سمجھتا، چلتا ہے آگے سے چلا آ رہا ہے تو کر رہے ہیں، ثواب کوئی نہیں سمجھتا. اس کو کہتے ہیں رسم. جسے شادی میں ہماری رسمیں ہوتی ہے، پیٹھی لگانا، ہلدی لگانا، پتہ نہیں کیا کیا، بہت ساری چیز. تو یہ رسم ہے، اس کو کوئی ثواب کی چیز نہیں سمجھتا، بس کرنا مزاق آتی ہے ایسا. اگرچہ یہ غلط ہے لیکن بدعت نہیں ہے یہ. تو بدعت کا گناہ زیادہ سخت ہے رسم کے مقابلے. رسم بھی ختم ہونی چاہیے، بدعت بھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جتنے بھی چیزیں تھی جو کرتے تھے اپنی جہالت کے زمانے میں، سب کے سب چھوڑ دیا. ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی جو جہالت کی. اور ذرا کوئی ایسی بات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم جہالت کی بات پر ابھی تک قائم ہو. بہت سارے احادیث ایسی ہے کہ کوئی کام کیا صحابہ کرام فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہالت کی باتوں پر تم ابھی تک قائم ہو. یہ سب چیزیں جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے صحابہ کرام جیسا ایمان ہوگا نہیں، اور وہ ایمان ہمارا کچا ہے. ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی سمجھیں، لیکن قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہے، دل کی برائی کو بھی اور ظاہر اعمال. صحابہ کرام نے کیا ہے، حدیث سے ثابت ہے تو بالکل خوشی سے کرے. حدیث سے ثابت نہیں ہے نہیں، اس سے آدمی چھوٹ جائے تو وہ صحابہ جیسا ایمان ہے، ورنہ وہ ایمان ہمارا معتبر نہیں ہے. اس ایمان کے بارے میں ہمیں غور و فکر. ہماری مرضی کا ایمان، ہماری مرضی کا ایمان. آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ابو جہل اس زمانے میں ہوتا نا تو مان لیتا کہ ایسا مسلمان ہونا تو بہت آسان ہے، سب کچھ کرتے رہو لیکن پھر بھی مسلمان. نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، کچھ بھی کرو، جیسی مرضی آئے ایسے جیو، لیکن پھر کون مسلمان. اس کا نام بھی بڑا اچھا تھا، ہشام ابن عمرو ابن ہشام. اس کا نام کافر جیسا نام نہیں تھا. ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمرو ابن ہشام. بہرحال تو میرے کہنے کا مقصد یہ، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں سب سے پہلے کہ ہمیں وہ چاہیے، اللہ کو وہ پسند ہے، وہ مطلوب ہے جو صحابہ کرام کا تھا، اپنی مرضی کا. اسی لیے دیکھیے ہم اپنی مرضی کرتے 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 اللہ کے دین میں بھی اپنی مرضی سمجھتے ہیں. اللہ کے دین میں بھی کہ میں نماز کیسی پڑھوں گا جیسی اللہ چاہتے، جیسے نبی کا طریقہ ہے، نہیں، بھول جاتا ہوں، تھوڑا سا زور آتا ہے ایسا کرنے میں. اب دیکھیے ایک ہاتھ اٹھانا ہے ادھر اور ایک ہاتھ یہاں بھی اٹھانا ہے. فقہ حنفی میں کانوں تک اٹھانا ہے. کبھی کان تک اٹھانے میں تجھے حرج کیا ہے؟ کون دھیان کرتا ہے؟ یوں کھڑا ہو گیا ادھر. یہ اپنی مرضی کی نماز ہے تمہاری، اس سے نکلنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے آدمی کو. آج ایک چیز ختم ہوگی، کل ایک چیز. 60 سال 100 سال کے بعد بھی اگر ہم مکمل نہیں کر سکے لیکن کوشش کرتے رہے
تو اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ پورا تو نہیں ہوا لیکن کوشش ضرور کرتا تھا. ایک مرتبہ نہیں ہوا, دوسری نماز میں دھیان رکھتا تھا کہ ایسا کروں گا, میرے نبی کا طریقہ ہے, اس طریقے سے میں کروں گا. ایک مرتبہ بولے تو اس کو سدھارنے کی میں کوشش میں لگا تھا. وہاں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 60 سال کے بعد نیابن کا اگر یہ چیز مل گئی تو بھی آدمی کامیاب ہے. یعنی 60 سال محنت کرتا رہا پھر بھی اس کو ایسا ہے کہ یار پکا صحیح نہیں ملا, ابھی سچا پکا میں کام نہیں کر سکا. اگر یہ احساس ہے تو بھی اللہ کے یہاں معتبر ہے, لیکن اپنی بات پر ضد کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے, مجھے کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں, یہ اگر آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معتبر نہیں ہے. ہاں سمجھانے, مجھے میری نماز بھی میری زندگی بھی مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے, میری ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ سمجھتا رہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا رہتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب بنائے. حضرات اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. یا اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمیں منور فرمائی. آپ کو جو مطلوب ایمان ہے, جو مطلوب اعمال ہے, جو مطلوب یقین ہے, یا اللہ وہ ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمائی. اللهم انا نسألك ثواب الشاکرین ونزول المقربین ومرافقة النبیین ویقین الصدیقین وذلة المتقین وإخبات الموقنین حتی توفانی علی ذلك یا ارحم الراحمین. یا اللہ اپنے مقربین لوگوں جیسی یا اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن ہمارا حشر عطا فرمائیے. ہمارے یا اللہ نبیوں کے ساتھ, ہمارے نبی کے ساتھ ہمیں حشر عطا فرمائیے. صدیقین جیسا یقین ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائیے. یا اللہ متقی جیسی عاجزی ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ یقین کرنے والوں جیسی یا اللہ ہماری زندگیوں میں یقین عطا فرمائیے. یا اللہ کی آپ کے اعمال پر یا اللہ مستقیم ہے ایسے لوگوں کا یقین ہماری زندگی میں عطا فرمائیے. یا اللہ اسی پر موت عطا فرمائیے. سرسری اور اپنی مرضی کی زندگی, اپنی مرضی کی عبادت, اس سے ہمیں نکال کر آپ کی مرضی پر ہمیں ڈال دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط بنائیے. یا اللہ آپ کی محبت عطا فرمائیے, آپ کی اتنی محبت عطا فرمائیے کہ آپ کے ہر عمل کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. یا اللہ آپ کا اتنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے کہ آپ کی ہر نافرمانی سے, نبی کی ہر نافرمانی سے یا اللہ ہمارے لیے بچنا آسان ہو جائے. الحاکمین قرآن کریم میں آپ نے جو ایمان یا اللہ بیان فرمایا, جو یا اللہ جس کی طلب آپ نے کی ہے, یا اللہ وہ ایمان پر ہمیں چلا لیجئے. تو الحاکمین وہ ایمان ہمیں بھی عطا فرمائیے, ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو, یا اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کو عطا فرمائیے. یا اللہ جو بیٹھنے والے ہیں ہر ایک کے دلوں میں یا اللہ ایمان مضبوط بنائیے. اپنے قرآن کریم سے خاص لگاؤ عطا فرمائیے, اسی پر ہمارا حشر عطا فرمائیے. یا اللہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنائیے. تم الحاکمین قبر میں ہمارا مونس بنائیے. یا اللہ انسیت پیدا کرنے والا بنائیے. تم الحاکمین قرآن سے بے انتہا محبت اور لگاؤ عطا فرمائیے. اس کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائیے, اس کے سمجھنے اور